السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ آج ہم پہلی تاقرات میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اور یہ راتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم پوری طرح یکسو ہو کر توجہ کے ساتھ انفرادی طور پر زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دیں۔ یعنی ان راتوں میں اجتماعی عبادتوں سے زیادہ انفرادی عبادتوں کی اہمیت ہے کہ تنہا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے اور اس سے مانگے، روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ بعض شکلیں ماحول بنانے کے لیے اجتماعی عبادتوں کی ہو جاتی ہیں، جیسے قیام اللیل کا عام معمول بن گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ بیانات بھی رکھے جاتے ہیں تاقراتوں میں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے ذہن بنایا جائے اور اس ماحول میں پھر اپنی عبادت کو انجام دینا آسان ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ راتیں جلسوں کے لیے نہیں ہیں۔ جیسے بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے شب قدر یا تاقراتوں کے اجلاس پوری رات بیانات چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر یقیناً اس میں بھی نیت کی جائے تو عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن اصل جو مقصد ہے ان راتوں کے گزارنے میں، جو صحیح طریقہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو بہت طویل نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارا موضوع ہے فکر آخرت، اسی دائرے میں ہماری بات رہے، اور پھر ہم فارغ ہو کر اپنے معمول کے مطابق یہ رات گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہو اور وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے۔ حضرات، آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ایک مسلمان کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کچھ ایک الگ سا انسان بنا دیتا ہے، ایک خصوصیت والا انسان، اس لیے کہ جس کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم جئیں گے اور مریں گے، اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اسی لیے دہریہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں، زمانے کو مانتے ہیں، فطرت کو مانتے ہیں، لیکن کس نے اس زمانے کو بنایا ہے، نیچر کو کس نے بنایا ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اصل گھر بنایا ہے، اور اس دنیا کو اس گھر تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے جو زندگی اور موت یہ دونوں نظام بنائے ہیں، یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کس کا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دار الجزا بنایا ہے، بدلہ دینے کا گھر بنایا ہے۔
یہاں عمل ہے، کوئی حساب نہیں، اور آخرت میں حساب ہے، وہاں عمل کا، کام کرنے کا، عبادت کرنے کا کوئی موقع نہیں، یا تو وہاں جزا ہے یا پھر برے کاموں کی سزا ہے، ان دو کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ یہ مختصر سا اسلامی عقیدہ ہے جو اگر انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت موجود رہے تو اس کے لیے پھر آخرت رخی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ راتیں آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان میں جو عبادتیں کی جائیں ان میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تو یہ عبادتیں کیوں ایک مسلمان انجام دیتا ہے، کیوں اپنا وقت لگاتا ہے؟ دنیا میں دوسرے بہت سے کام ہیں، لیکن اس کو اللہ کے وعدے پر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے تو مجھے یہ چیز مل کر رہے گی، اور انسان یہ طے نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے کب جانا ہے اللہ کے پاس، یہ اس سے نہیں بتایا گیا۔ اگر ایک ایگزام ہال میں ہم سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے اور اس میں ہمیں 60 منٹ دیے جائیں اور 60 کوشچنز دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ انسان ایک ایک منٹ میں ایک ایک سوال حل کرتا چلا جائے گا، اور اس سے یہ ڈر رہے گا کہ ذرا سا بھی اگر ہم نے تاخیر کی تو ہمارا ایک سوال مس ہو جائے گا یا انکمپلیٹ رہ جائے گا، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو کوشچن پیپر تو دے دیا گیا ہے لیکن کسی وقت بھی واپس لیا جا سکتا ہے، تو انسان کو سوال نامہ ملا، اور ملنے کے بعد وہ کیا لکھے گا اور کیا سوچے گا؟ اس کے پاس سوچنے کے لیے اور کوئی بات طے کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا آپ کا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سوچنے کو وقت نہیں ہے۔ جو لوگ آج بزرگ ہیں وہ کل جوان تھے، جو آج جوان ہیں کل بچے تھے، لیکن بس انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کام کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ بہت سے زندگی میں ایسے کام ہیں، ایسی امیدیں ہیں، ایسے آرزو ہیں جن کو ہم مکمل نہیں کر سکتے، اور کتنے ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی اور ایسا لگا کہ بہت ان سے کام ہوگا اور بڑی عمر ملے گی، اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ وہاں ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ موت کب آنی ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کا اگر اسے دھیان ہو تو پھر وہ اس عقیدے کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے تو بہت زیادہ توجہ سے زندگی گزارتا ہے، وہ غفلت کے ساتھ پھر زندگی نہیں گزارتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، جب حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت اسحاق، حضرت ایوب، ان تمام بڑے بڑے انبیاء کا ذکر فرمایا گیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو ایک خاص صفت عطا کی تھی، اور وہ خاص صفت خالصہ جسے کہا گیا قرآن مجید کی اصطلاح میں، وہ کیا چیز تھی؟ ذکر الدار، کہ ہم نے انہیں گھر کو یاد کرنے کا ان کو ملکہ دیا تھا، ان کی عادت بنا دی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دار کا لفظ استعمال فرمایا، گھر کو یاد کر۔ یہ گھر کون سا ہے؟ گویا حقیقی گھر آخرت کا گھر ہے، اسی لیے یہاں دار الآخرہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ وہ اپنے گھر کو، حقیقی گھر کو، جہاں ان کو لوٹ کر جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی خاص صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات اور اونچے درجے میں موجود تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے کہ کَرَجُلٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، ایک ایسا شخص جو آیا اور اس نے ایک درخت کے نیچے پناہ لی، کچھ دیر آرام کیا، پھر اس درخت کو چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تو میں بھی دنیا سے ایسے ہی سے گزر جانے کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے
کتنی بار پیشکش کی گئی الگ الگ موقع پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہ آپ کہیں تو مکے کی وادیوں کو سونے سے بھر دیا جائے اور آپ کو خزانوں کی کنجیاں دے دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں، میں ایک دن کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں سیراب ہو کر، اور ایک دن میں بھوکا رہ جاؤں صبر کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میرے پاس اتنی چیزیں آ جائیں کہ مجھے حساب دینا پڑ جائے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہدیے کی، تحفے کی، تو اتنی جلدی آپ اس کو اپنے پاس سے نکالتے تھے کہ کبھی کبھی نماز کے بعد تیزی سے جا رہے ہوتے تھے کہ آپ کیوں اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے یاد آ گیا گھر میں سونا یا چاندی رکھی ہوئی ہے، وہ مجھے صدقہ کرنا ہے، فارغ ہو جانا ہے کسی طرح، اس لیے کہ یہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دنیا میں اس کو سنبھالنا، پھر اس کا اللہ کے پاس جا کر حساب دینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے حضور نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شانے پہ یوں ہاتھ رکھا۔ کسی کو کوئی اہم بات بتانی ہو تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے شفقت کے ساتھ پیٹھ پہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دیکھو دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، اسٹرینجر ہو۔ کوئی اجنبی کہیں جا کر، عربی میں جب غریب کا لفظ آتا ہے تو ایسا شخص جو اپنے وطن سے دور کہیں گیا ہو، تو فرمایا کہ اس طرح رہو، اس لیے کہ اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، سفر کر کے واپس جانا ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا، وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر غافل ہوا تو اس کی گاڑی نکل جائے گی، اور اس کو لوگوں پر ٹرسٹ کرنا، وہاں اس ماحول میں رہنا، لوگوں کے مزاج کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے وطن میں جیسے آدمی رہتا ہے اس طرح نہیں رہ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں اسی طرح رہو کہ جیسے مجھے سفر کر کے کہیں جانا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں سکون سے آرام سے پڑا رہوں۔ پھر حضور نے فرمایا او عابر سبیل۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، صحیح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی تھی فتح الباری کے نام سے، انہوں نے اس میں وضاحت کی کہ او یہاں پر او کے معنی عربی میں ہوتے ہیں یا، کہ یہ، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہاں او بل کے معنی میں ہے، یعنی بل کے، یعنی تم اسٹرینجر اور ایک اجنبی کی طرح نہیں، بلکہ تم ایک گزرنے والے کی طرح بن جاؤ، جیسے راہگیر رہتا ہے۔ چونکہ ایک اجنبی شخص کہیں اگر کسی شہر میں آ جائے، کسی علاقے میں آ جائے، اگر 2-4 دن بھی رہ جائے تو اس کے ملنے جلنے والے اور پہچان کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنے گھر کی طرح، وطن کی طرح آزاد رہنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ویسے بھی مت رہو، بلکہ ایسے رہو جیسے راہگیر ہوتا ہے، راستہ گزر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے۔ ہم اپنے کسی بھی سفر پہ نکلتے ہیں، کسی علاقے میں گزر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت آیا، ہم نے کہیں نماز پڑھ لی، بہت دھیان سے گاڑی کہاں کھڑی کی ہے، مجھے نکلنا ہے، ہم ٹائم مینیج کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح سے تمہیں رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اس کو ذکر کیا ہے، اور رقاق کے معنی ہوتے ہیں ایسی حدیثیں جو دلوں کو نرم کرنے والی ہوں، رقت پیدا کرنے والی ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، جب صبح کا وقت ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، جب صحت ہو تو اتنی عبادت کر لو کہ اگر بیمار پڑ جاؤ تو افسوس نہ ہو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں اتنا کچھ کر گزرو کہ موت کے بعد پھر افسوس نہ ہو۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ دیکھیے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین،
کہ روز جزا وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، کہیں فرمایا کہ رب اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، ہمیں نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر لیجئے۔ حالانکہ انبیاء کے لیے تو اللہ کا وعدہ تھا، لیکن بار بار دعا کیا کرتے تھے۔ یہی حال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا کہ جب وہ آخرت کی باتیں سنتے تھے تو اس طرح منہ چھپا کر رونے لگتے تھے، اور ایسی آواز آتی تھی کہ سننے والے یہ کہتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ شہد کی مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ لہم دوی کا دوی النحل او عزیز کا عزیز المرجل، یا جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہو اور اس کے پکنے کی آواز ہوتی، اس طرح ان کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اتنا زیادہ وہ تڑپ جاتے تھے ایسی چیزوں کو سن کر کہ ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، کیا جا کر جواب دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکومت عطا کی، کوئی کمی نہیں تھی۔ جوانی میں ان کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ڈریسنگ کرتے تھے، دیکھ کر نوجوان سیکھتے تھے کہ اس طرح سے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ وہ جو خوشبو لگاتے تھے وہ دیکھ کر لوگ سیکھتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، اور ان کی چال ایسی تھی کہ اس چال کو مشیہ عمریہ کہا جاتا تھا، کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرح چلنے کا انداز ہونا چاہیے، یعنی ان کا واکنگ اسٹائل بھی بڑا زبردست تھا، ایک بہت ہی زبردست نوجوان۔ لیکن کیا اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ کے دور میں جب ایسے ایسے بادشاہ آ رہے تھے جو بالکل غافل تھے، دنیا دار ہو چکے تھے، اس درمیان ایسے اللہ سے ڈرنے والے شخص کو اللہ نے حکمراں بنایا۔ جب ان کو حکمرانی مل گئی، سب چھوڑ دیا کہ آج اگر میں زیادہ سے زیادہ لباس رکھتا ہوں، اپنے لیے دنیا بناتا ہوں، تو لوگوں کی نظر میں یہ ہوگا کہ بیت المال سے لے کر یہ بنا رہا۔ اس لیے جب خطبے کے لیے مسلمان انتظار کر رہے ہوتے تھے جمعے کے دن، عمر بن عبدالعزیز کا کپڑا سوکھ رہا ہوتا تھا، چونکہ ایک ہی کپڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ ایک چراغ جلاتے اور کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ملاقات کرتے ہوئے جیسے ہی ان کا اپنا ذاتی کوئی آدمی ملنے کے لیے آ گیا جو حکومت کے کام سے نہیں آیا، جس کا تعلق اس سے سیاسی ملاقاتوں سے نہیں ہے، فوراً یہ چراغ بجھاتے، اپنا چراغ جلاتے، کہ کہیں اللہ کے یہاں پوچھ لیا گیا کہ عمر یہ تو حکومت کے خزانے سے جل رہا تھا، یہ کیسے تم جلا رہے تھے، تم اپنے ذاتی کام کے لیے۔ یہ خوف کہاں ہے آج؟ اب بتائیے کہ ہم لوگوں کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرتا، بلکہ اگر کوئی ٹوک دے، کوئی کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو چل جائے گا نا، میں بھی تو کچھ کرتا ہوں، میں بھی تو ادارے کے لیے کچھ کر دیتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی بات انسان بنا لیتا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص غور کرے، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوتاہیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دے دے، خزانے کی کنجیاں دے دے، اس وقت احتیاط کرنا، اور اس وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں اللہ کے سامنے پکڑ نہ ہو جائے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مال وصول کرتے ہیں قوم سے اور اسے پہنچانے کا وعدہ کرتے ہیں غریبوں کو، ان کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ زکوٰۃ کا مال انہوں نے وصول کیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ فرض، وہ زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی کہ جب وہ صحیح خرچ کریں گے غریبوں پر۔ لیکن اگر انہوں نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ بس مجھے مال مل گیا، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں امت کے فلاح و بہبود میں، اور جیسے چاہیں اس کو لگا لیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مدرسے کے لوگ ہوں، ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوں، ادارے چلانے والے لوگ ہوں، اگر منمانی کر رہے ہیں اور بیجا خرچ کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کے؟ بہت سے ایسے بادشاہ خود اسی ہندوستان میں گزرے ہیں، دہلی سلطنت میں، گجرات میں، کتنے ایسے مسلم حکمراں گزرے ہیں کہ جب وہ حاکم بن گئے ایک بار، اور ان کی اہلیہ نے کہا گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اور ظاہر اہلیہ کون تھی؟ فرسٹ لیڈی، اور وہ ملکہ اپنے دور کی، لیکن وہ کہتے کہ دیکھو میرے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہے، یہ تو سب رعایا کا ہے، عوام کا ہے، میں اس میں سے کیسے دے دوں؟ کسی طرح صبر کر لو، کام چلا لو، اپنا کام گھر کا کر لو، میں تمہیں کنیز لا کر اور خادمہ لا کر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں کچھ بھی کروں گا میرے پاس الگ سے کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں آئے اور ایک دن میٹھا تیار کیا گیا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟
کہا کہ آپ جو پیسے مجھے ماہانہ دیتے ہیں اس میں تھوڑا بچ گیا تو میں نے بنا لیا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب زیادہ دے رہا ہوں میں، اتنا اگلے مہینے سے کم کر دیا. تو یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اتنا مطالبہ بھی نہیں کیا جا رہا امت سے. لیکن ان لوگوں کو آخر کون سی چیز ستاتی تھی؟ کس لیے پریشان رہتے تھے؟ کیا ان کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں تھا، فقہی مسئلہ؟ کیا ان سے بڑا کوئی فقیہ اور مفتی تھا؟ آسانی سے کوئی راستہ نکال سکتے تھے. لیکن یہ عزیمت پر عمل کرتے تھے، اعلیٰ درجے پر، تاکہ آخرت میں بھی بہت اونچا درجہ ان کو ملے. اور اس کے لیے ایک ایک چیز میں احتیاط، ایک ایک چیز میں رعایت. فوراً یہ نظر جاتی تھی کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے. یہ احساس اگر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، تو سوچئے کہ پھر نہ کسی قانون کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے، نہ کوئی انسان کو بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے. یعنی بہت سمپل فارمولہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کو یاد رکھو، اس لیے کہ آخرت کی منزلیں ہیں، تمہیں ایسے ہی نہیں گزر جانا. انسان پر موت طاری ہوتی ہے اور ہر شخص پر ہونی ہے، اور کس وقت ہونی ہے نہیں پتہ. ہم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ پیپر کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے، اور ہم نے ایسے انکمپلیٹ دے دیا، کیا اس پر نمبر ملے گا؟ اگر 0 مل گیا، اللہ خدا نہ کرے، تو ہم کیا اللہ کے منہ دکھائیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. جیسے یہاں وہ چھپا رہا ہے، اس دن بھی بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے میں نے یہاں بھی چھپا دیا تمہارے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ سب پر ہوتی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق ہے کہ موت کی جو جانکنی کی کیفیت اور وہ عالم طاری ہوتا ہے وہ سب پر ہوگا، اور یہ بہت دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. ہرگز نہیں. تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی ہو گئی بس ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. جب یہ انسان کی جان اور اس کی روح اس کے گلے تک پہنچ جائے گی اور وہ یہ کہے گا، آواز دے گا، کہا جائے گا، اعلان کیا جائے، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ اس لیے کہ انسان علاج کرتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، دوا لیتا ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری یہ دل نے کیسا کام تمام کیا، کوئی فائدہ، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اللہ کا فیصلہ آ گیا اور انسان کی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. وظن انہ الفراق، اور اس کو پورا یقین ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے اندر گھسی چلی جا رہی ہے، لپیٹ دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے الی ربک یومئذ المساق، کہ اس وقت تمہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. کلا اذا بلغت الحلقوم، ہرگز نہیں، اس وقت کو یاد کرو جب جان حلقوم میں آ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اپنے مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کی جان نکل رہی ہے، نزع کی کیفیت ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے ہو. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس پر کسی کا قابو نہیں ہے؟ اگر کسی کا قابو اس کے اوپر نہیں ہے، لوٹا لو اپنے مریض کو، اپنے مرتے ہوئے شخص کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں منظر نقشہ کھینچا ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ کہے کہ اے ہمارے رب تھوڑا سا اور وقت دیا ہوتا تو میں صدقہ تو کر لیتا، میں نیک لوگوں میں شامل تو ہو جاتا، تھوڑا سا وقت ہمیں دیا ہوتا تو میرا کام آسان ہو جاتا. لیکن نہیں بتایا گیا. اور نزع کی کیفیت انسان کے آخرت کی منزلوں کے ابتدا کا اگر کوئی حصہ ہے تو سب سے پہلا حصہ یہی ہے، جانکنی کی کیفیت. اور اس قدر تکلیف دہ یہ موقع ہوتا ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور کسی مرحوم نے آج تک کسی کو آ کے نہیں بتایا کہ کیسا لگا. اسی لیے قرآن میں محفوظ کر دیا گیا کہ یہ ہوتا ہے.
اس کے بعد انسان کو حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر کل کسی انسان کی موت ہو جائے، میری موت ہو جائے، آپ میں سے کسی کی ہو جائے اور برحق ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ سوچئے کہ گھر کا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو صبر کا حکم دیتا ہے، اس لیے سب لوگ صبر بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر یاد باقی رکھی جاتی ہے، پھر وہ بستر بھی لپیٹ دیا جاتا ہے، دوسرے دن پورا سیٹ اپ چینج کر دیا جاتا ہے، آدمی دنیا سے گھر سے رخصت ہو گیا، اور سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اب زیادہ اداس رہنے کی ضرورت نہیں، پھر سے خوشی واپس آ جاتی ہے، جس کو جانا تھا وہ چلا گیا۔ کیا انسان اگر اپنے لوگوں کے بارے میں یہ سنے کہ لوگ بھول گئے، اتنی جلدی مجھے بھول گئے، تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ انسان کیا کیا سوچتا ہے اپنے بارے میں، میری عزت، میری شہرت، اتنے لوگ میرے پیچھے چلنے والے، مجھے جاننے والے، ماننے والے، کچھ دن تو یاد رکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ لوگ 2-4 دن بھی یاد نہیں رکھتے، اور مرنے کے بعد بھی برائی جاری رہتی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو انسان کی تو یہ حیثیت ہے کہ اسے لے جا کر مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، قبر میں اسے اتار دیا جاتا ہے۔ اب قبر گویا کہ اول منازل الآخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل موت آنے کے بعد قبر ہوتی ہے انسان، اور لوگوں نے یہ پھیلا رکھا ہے، اور عام لوگوں تک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت۔ آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر قبر کے عذاب کو مان لیجئے کہ نہ مانا جائے، ختم کر دیا جائے، تو کیا قبر میں کچھ عمل ہم کر لیں گے؟ برزخ کی زندگی میں کچھ موقع ملے گا؟ من مات فقد قامت قیامتہ، انسان دنیا سے چلا گیا، اس کی قیامت آ گئی، جو کچھ کرنا ہے اس سے پہلے کرنا ہے۔ اب قبر میں اس سے سوالات ہوں گے، منکر نکیر ان کے پاس آئیں گے، جواب دینے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن سے فارغ ہوتے تھے تو قبر پہ کھڑے ہوتے کچھ دیر اور کہتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، واسألوا له التثبیت، اور اس کے لیے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، صحیح سے وہ جواب دے لے۔ فإنه الآن يسأل، اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے۔ اور انسان قبر کی زندگی میں یا تو وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اپنی قبر کی زندگی کو، برزخ کی زندگی کو آدمی یاد کرے۔ پھر برزخ کی زندگی سے مٹی جھاڑتے ہوئے آدمی اٹھے گا اس دن، جس دن حضرت اسرافیل تیسرا یا دوسرا سور پھونک دیں گے، اور انسان پر فزع، گھبراہٹ کی جو کیفیت ہوگی، پہلے سور پر اور دوسرے سور پر تمام انسان بے ہوش ہو جائیں گے اور ختم کر دیے جائیں گے، اور تیسرے سور پر جب اٹھایا جائے گا اور سب زندہ کر دیے جائیں گے، اس وقت پھر میدان محشر میں، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ اور اسے کہتے ہیں کہ ارض شام میں، شام کی جو سرزمین ہے اسے ارض المحشر کہا گیا، وہاں جمع کے خود بخود انسان سارے کے سارے وہاں جمع ہو جائیں۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، عقل میں آئے نہ آئے، ہمیں انہی باتوں پر یقین رکھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جمع کر دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ تحشرون حفاتاً عراتاً غرلاً، تمہیں جمع کیا جائے گا بالکل برہنہ سر، برہنہ پیر، نہ چپل ہوگی، نہ جسم پر کوئی لباس ہوگا، اور یہاں تک فرمایا کہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دن جمع کرے، بالکل اپنی اصلی حالت میں جیسے پیدا ہوتا ہے انسان، اس کو جمع کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب وہاں جمع ہوگا انسان، تو پھر اللہ کی جانب سے ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی، اور اللہ کا غضب اتنا زیادہ بھڑکا ہوا ہوگا۔ اور یہ بات حضرت آدم بتائیں گے، حضرت نوح بتائیں گے، حضرت ابراہیم بتائیں گے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بتائیں گے علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، کہ آج اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ غصے میں ہے کہ کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا۔ قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا، قوم نوح کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس دن بھی اللہ اتنے غصے میں نہیں تھا، جس دن حشر کے میدان میں جب انسان جمع کیے جائیں گے اور سورج بالکل 1 میل، جسے سوا نیزہ کہا جاتا ہے، قریب آ جائے گا۔ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میل کا لفظ تو سرما نکالنے کی جو سلائی ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں اتنا قریب تو نہیں آ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا میل جو مائل ہوتا ہے اتنا قریب آ جائے گا۔
اور پھر جو سورج کی سخت ترین گرمی ہوگی اس سے زیادہ گرمی کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اور اس وقت انسان جب پسینے میں شرابور ہوگا، اس کا پسینہ کسی کے الی رکبتئی، کسی کے الی کعبئی، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، و الی رقوئی، کسی کی کمر تک ہوگا، الی اذنئی، انصاف اذنئی، کان تک، اور کان کے درمیان اور لو تک، اور بعض کے بارے میں یلجمہم العرق الجامن، پسینہ پوری طرح سے انسان کو اپنے اندر ڈھانپ لے گا، اور ایک کا پسینہ دوسرے کو نہیں پہنچے گا، اور یہ میدان محشر میں سب کے ساتھ ہونا ہے۔ انسان اتنا زیادہ گرمی سے پریشان ہوگا، اور وہ بھیڑ و منظر پوری دنیا کے اولین و آخرین سب جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت تو بعض لوگ گھبرا کر یہ کہیں گے کہ اللہ جہنم ہی میں ڈال دیجئے، لیکن اس کا فیصلہ تو کر دیجئے، حساب کتاب تو کر دیجئے، میزان تو قائم کر دیجئے۔ اور اس وقت بھاگ کر انسان حضرت آدم کے پاس جائے گا تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، میں نے اس درخت سے وہ پھل کھا لیا تھا جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ جاؤ نوح کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، انہوں نے کہا میں نے اللہ سے ایسی درخواست کر دی تھی کہ جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے بیٹے کی معافی کے لیے، اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے اہل کو، خاندان کو بچا لیں گے، میں نے سمجھا کہ وہ میرے گھر کا ہے، لیکن اللہ نے کہا وہ تمہارے گھر کا نہیں ہے چونکہ کافر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، وہ کہیں گے کہ 3 مرتبہ میری زبان سے جھوٹ نکل گیا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے، انہوں نے بات ذرا گھما کر 3 موقع سے فرمائی تھی۔ ایک موقع تو وہی ہے کہ بت توڑا تھا، اور جب کہا کس نے توڑا تو کہا کہ ان میں سے جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو، یہ بڑا ہے، اس نے توڑا ہوگا۔ تو اشارے میں بعض باتیں کہی تھی جس کو کنایا کہتے ہیں، اس بارے میں سوچیں گے کہ اس کے رہتے ہوئے میں کہاں اللہ سے سفارش کروں گا۔ کہیں گے حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے کہ بھائی ہم سے تو انجانے میں قتل ہو گیا تھا، میں کیسے کہوں گا۔ اور پھر ہوتے ہواتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ جاؤ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب لوگ نفسی نفسی کہیں گے کہ میرا کیا ہوگا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یفتح علی محامد، مجھے اپنی تعریف کے ایسے الفاظ، ایسی صفات میری زبان پر جاری فرما دے گا جو آج تک اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا تھا۔ وہ اہل الثناء والحمد، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قابل تعریف نہیں، اللہ تعالیٰ وہ حضور کی زبان پہ جاری فرمائیں گے۔ عرش کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ جلوہ گر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے ان کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے بھی کیسے، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک ایک فرشتہ ایسا ہوگا کہ اس کے کان اور کندھے کے بیچ کا جو فاصلہ ہوگا، اس درمیان 700 سال تک بھی چلا جائے تو وہ فاصلہ ختم نہ ہو۔ کیسے خطرناک قسم کے فرشتے ہوں گے، اور وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس عالم کا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو حضور فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کی شفاعت کی بنیاد پر نہ جانے کتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ پر بہت زیادہ توکل کرتے تھے، جھاڑ پھونک وغیرہ ایسی چیزوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے اور اللہ پر صرف توکل کرتے تھے، ایسے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ، اب اللہ کو معلوم کہ اس کی مراد کیا ہے، کہ 70,000 سے کیا مراد، اور اس دن کا جو ایک دن ہوگا وہ 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس وقت اللہ رب العزت لوگوں کو داخل فرمائیں گے۔ کچھ لوگوں کو صرف عرض ہوگا کہ صرف ان سے یہ بتایا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، جی میرے رب میں نے کیا تھا، لیکن اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی چھپا دیا تھا، آج بھی میں چھپا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لیجئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حساب ہی نہ لیجئے، اس لیے کہ من نوقش الحساب فقد عذب، اس لیے جس سے بھی حساب لے لیا گیا پھر تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس منزل کو اللہ تعالیٰ آسانی سے پار کرا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں۔
لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی۔ اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ امام عادل ہوگا کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سایہ پائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ امیر، مسلمانوں کا وہ حاکم جو لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتا ہوگا۔ ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی۔ اور ایک ایسا شخص کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے، وہ ایک بار مسجد سے نکلا پھر مسجد جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کر، جب بھی ملتے اللہ کے نام پر، جدا ہونے لگتے اللہ کے نام پر، اور کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ واسطے محبت، ایسے 2 لوگوں کو سایہ ملے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا شخص جس کو ایک ایسی خاتون نے برائی کی دعوت دی ہوگی کہ جس کے پاس عہدہ بھی ہوگا، خوبصورتی بھی ہوگی اور بڑی وجاہت والی، عزت والی، شہرت والی ہوگی، وہ بلائے گی تو یہ کہے گا نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس برائی میں نہیں جا سکتا۔ ایسے شخص کو وہاں پناہ ملے گی۔ ایک ایسا شخص رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ جس نے صدقہ کیا اتنا چھپا کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ اس لیے سوچئے کہ خفیہ صدقہ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم کہیں دعوت کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بار بار ہماری زبان پر آ جاتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنے لوگوں ہمارے کہتے ہیں کہ ہم نے ذاتی ٹرسٹ بھی بنا رکھا ہے، فلاحی کام ہے یقیناً، لیکن اس کا بھی پرچار اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں اور پہلی مرتبہ ہم ہی سب کچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان جو کچھ دیتے ہیں، دل ان کا ڈرتا رہتا ہے کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، پریشان رہتے ہیں کہیں اس کا حساب ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ اور آخری وہ شخص کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، اور آج کی رات ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ وہ شخص جو اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا تھا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں، رو پڑتا تھا۔ ایسے 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پناہ دیں گے اور سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد میزان عدل قائم ہو جائے گی، ترازو قائم کر دیا جائے گا، اور اس وقت پھر انسان اپنے ایک ایک عمل کے بارے میں سوچے کاش ہم نے اس کو اچھی نیت سے کر لیا ہوتا، کاش 2 رکعت ہم نے اور زیادہ پڑھ لی ہوتی، اس دن کام آئے گا۔ پھر آخری مرحلہ انسان کے لیے ہوگا کہ اسے پلسرات سے گزرنا ہوگا۔ پلسرات کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی کیفیت ایسی کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر واحد من السیف، بین حافتیہ وعلی حافتیہ کلالیب معلقہ، دونوں طرف ایسے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، اگر کھینچ لے انسان کو تو سیدھے جہنم میں جا کر گرے اور انسان کے قیمے بن جائیں۔ بعض لوگوں نے یہ الفاظ لکھیں اتنے خطرناک کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، صرف اس کے نیک اعمال اور اس کا ایمان ہوگا کہ وہ بالکل اس طرح گزر جائے گا جیسے ہوا گزرتی ہے، اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزرتی ہے۔ انسان کے اعمال کے اعتبار سے میدان حشر میں بھی معاملہ کیا جائے گا اور اسی اعتبار سے پلسرات پر بھی معاملہ کیا جائے گا، اور پھر انسان کے لیے جنت یا جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ یہ مختصر سی تفصیل ہم نے بیان کی ہے جو آخرت کی زندگی میں ہر شخص کو جس کا سامنا کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو کہ اللہ کی طرف سے جو تیار کردہ جو سامان ہے ملنے والا وہ بہت قیمتی ہے اور وہ جنت ہے۔ اس لیے تیزی سے آگے بڑھو، جلدی نکلو گھر سے۔ ادلجو من ادلج بلغ المنزل، کہا کہ جو جلدی نکلتا ہے وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی القصد تبلغ، تیزی کے ساتھ نکلو، درمیانی چال کے ساتھ نکلو تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ اس لیے ان راتوں میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب بھی عبادت کریں تو اس پورے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کریں،
اور اپنی زندگی کا پورا جائزہ لیں، صلہ رحمی میں کمی ہو جاتی ہے، امانت میں کمی ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں پلسرات پر تیزی سے گزرنے میں مانع ہو جائیں گی، رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی کہ اے میرے رب میرا انصاف کیجئے، اس نے رشتوں کا خیال نہیں رکھا تھا، اس نے امانتوں کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اور امانتوں کے بارے میں اتنی غفلت ہوتی ہے، ہم نے ابھی چند واقعات بیان کیے، لیکن آپ سوچئے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کہاں کہاں ہم سے چوریاں ہو جاتی ہیں، خیانت ہو جاتی ہیں، چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، چوری کا پانی استعمال ہو رہا ہے، چوری کی اور چیزیں چپکے سے استعمال کر لی جا رہی، اور کہا جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ایسے ہی سخت ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر تھوڑا گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن اس دن سے ڈرنا چاہیے، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، سارے راز و قلعی کھول دی جائے گی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور آج کی اور آنے والی جو 4 اہم راتیں ہیں، بلکہ پورا عشرہ، ان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق سے اور عبادتوں سے نوازے، خاص طور سے ہم اہتمام کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، حدیث میں یہ دعا وارد ہوئی، کثرت سے اس کو پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، لا الہ الا اللہ بار بار سب سے افضل ذکر ہے، اس کو پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور تلاوت کریں، اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں، اور پھر دعا آخری گریہ و زاری و تضرع کے ساتھ اپنے لیے اور پوری امت و انسانیت کے لیے کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور شب قدر عطا فرما دے، اور اس کے اندر جتنی برکتیں اور رحمتیں وہ سب عطا فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔